العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت گزار لیتی ہے، پھر میاں بیوی دونوں نکاح جدید کے ساتھ سلو کرنے پر آمادہ ہیں، تو بعض اوقات ولی اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح کے ولی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، تو جو اولیاء ہیں انہیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دونوں ہی رضامندی سے اس پر آمادہ ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو، جو ولی سرپرست ہیں، ان کو روکا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں نکاح کرنے پر آمادہ ہیں اور اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو ولی کو چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ دراصل حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دی تھی۔ عدت گزر جانے کے بعد آپس میں نکاح پر آمادہ ہوئے دونوں میاں بیوی، تو حضرت معقل بن یسار درمیان میں آڑے آئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس سے کیا، اس کو عزت دی، لیکن اس نے ہماری قدر یہ کی ہے کہ طلاق دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے کہ اولیاء کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس نکاح میں وہ رکاوٹ بنے، ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرنے دیں، اور یہاں ان کو اپنے جو اختیارات دیے ہیں ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، تبھی تو ان کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو صریح نص سے معلوم ہوئی ہے کہ اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے تو میاں بیوی تجدید نکاح کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں، اور جو ولی یا سرپرست ہے اسے چاہیے کہ وہ سختی نہ کرے، رکاوٹ نہ بنے۔ اگر وہ اپنا گھر آباد کرنے پر آمادہ ہے تو وہ نکاح کی اجازت دے، آپس میں وہ نکاح کر لیں۔ ولی وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن پر وہ جبر کرے یا زبردستی کرے۔ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، اور اسی طرح وہ لڑکی جس کا نکاح ہونا ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ان دونوں کے موجودگی میں لڑکی کی رضامندی اور ولی کی اجازت، یہ نکاح کے لیے دونوں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلاق کے بعد، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد میاں بیوی آپس میں نکاح پر آمادہ ہیں تو اولیاء کو، سرپرستوں کو درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔